بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطینیوں کے حق میں روس اور چین نے مشترکہ موقف اپنا لیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے موقع پر جہاں امریکہ نے اپنے جنگی بحری جہاز بحیرہ روم میں تعینات کر رکھے ہیں، وہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے حالیہ دنوں میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے آواز کی رفتار سے 9 گنا تیز اڑنے والے جدید ہائپرسونک میزائل کنزال سے لیس جدید روسی MiG 31 لڑاکا طیاروں کو بحیرہ اسود پر پیٹرولنگ کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس وارننگ میں قابل غور بات یہ ہے کہ امریکہ کے دونوں بحری بیڑے بحیرہ روم میں تعینات ہیں، جو روسی طیاروں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور کنزال میزائلوں کی رینج بھی 1000 کلومیٹر ہے۔ آواز کی رفتار سے 9 گنا تیز اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل بحیرہ اسود سے صرف 6 منٹ میں بحیرہ روم میں امریکی جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف چین نے بھی واضح کیا ہے کہ اس کے 6 جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ چائنیز وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق 44ویں نیول ایسکورٹ ٹاسک فورس خطے میں مئی سے جنگی مشقوں کے لیے موجود ہے، اور عمانی بحریہ کے ساتھ مشقوں کے بعد اب یہ جنگی جہاز 18 اکتوبر سے کویت کی بندرگاہ پر موجود ہیں۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق جیسے جیسے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی غزہ میں جاری کارروائیوں کے خلاف غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، چین اور روس نے اس پورے تنازع میں فلسطینی عوام کی حمایت میں مشترکہ موقف اختیار کر لیا ہے۔ ماسکو اور بیجنگ کے لیے اسرائیل کی غزہ پر بمباری تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں امریکہ کے مقابلے میں اپنی ساکھ کو مزید بہتر بنانے کا موقع ہے۔ امریکہ نے مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ چین نے مسلسل صبر و تحمل سے کام لینے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے خلاف اپنی تنقید میں بھی اضافہ کیا ہے۔ چائنیز میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات سیلف ڈیفنس کی تشریح سے اب آگے بڑھ چکے ہیں، اور وہ غزہ کے شہریوں کو اجتماعی سزا دینے لگ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم مشرقی بحیرہ روم میں تعینات کر دیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم مشرقی بحیرہ روم میں تعینات کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تھاڈ میزائل سسٹم ایران سے خطرے کی وجہ سے تعینات کیا گیا ہے۔ تھاڈ میزائل سسٹم مشرق وسطیٰ میں مختصر اور درمیانے درجے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع نے تھاڈ میزائل سسٹم تعیناتی کا عندیہ دیا تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے بھی اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کی کارروائیوں کو حق دفاع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل کو درکار تمام ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا اور تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے جنگی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے پر بات چیت کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ میں شہریوں کی جانوں کا زیادہ سے زیادہ تحفظ یقینی بنایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے، روسی وزیر خارجہ۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ روس اس جنگ کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پیر کے روز زور دیا کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ غزہ میں جنگ بندی، انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور پھر ایک وسیع فریم ورک کے اندر ایک نیا امن میکانزم ہے۔ سرگئی لاروف نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی کمک اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو بڑھانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے تہران میں ایک علاقائی سفارتی اجلاس کے دوران امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں جنگی جہاز بھیجنے پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ملک ایسے ہی پیش قدمی اٹھاتا ہے تو اس سے تنازع کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس تمام قیدیوں کو رہا بھی کر دے تب بھی غزہ کو ایندھن کی سپلائی نہیں ہوگی۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ایک سینئر مشیر نے منگل کو CNN کو بتایا کہ اسرائیل نے کچھ ایندھن کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن انہوں نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس ایندھن کو اپنی فوجی مشن میں پمپ کرنا چاہتی ہے۔ کسی اسرائیلی اہلکار کی طرف سے یہ پہلا اشارہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے ایندھن کی کھیپ داخل ہوئی ہے۔ CNN نے منگل کو مارک ریگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں ایندھن کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا، چاہے تمام قیدیوں کو رہا ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ ان کا اشارہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں کے ہاں یرغمال بنائے گئے 200 سے زائد اسرائیلیوں اور غیر ملکیوں کی طرف تھا۔ ان لوگوں کو حماس نے 7 اکتوبر کے سرحد پر حملے کے دوران حملہ کر کے پکڑ لیا تھا، جس کے بعد انہیں غزہ لے جایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا مسئلہ فلسطین پر فوری بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ چین نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ اس کے وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کو یقین دلایا ہے کہ تمام ممالک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 ہفتے سے زیادہ عرصے قبل جنگ شروع ہونے کے بعد سے دونوں وزراء کے درمیان یہ اپنی نوعیت کا پہلا رابطہ ہے۔ ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے اسرائیلی ہم منصب ایلی کوہن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ممالک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ساتھ ہی ان ممالک کو بین الاقوامی انسانی ہمدردی کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ جنگ میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن کی طرف لے جانے والے کسی بھی فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین فلسطینی اسرائیل مفاہمت میں اپنا حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ چین امن کی طرف لے جانے والے کسی بھی فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ انہوں نے غزہ میں جاری تنازع کو جنگ اور امن کے درمیان ایک بہت بڑا انتخاب قرار دے دیا۔ وانگ ای نے اسرائیل سے وہاں چینی شہریوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ چین نے لڑائی کے دوران شہریوں پر تشدد اور حملوں کی مذمت کی ہے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات اپنے دفاع کے دائرہ کار سے باہر ہیں، تاہم انہوں نے حماس کا نام نہیں لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج پر حملوں میں ایران پر سہولت کاری کا الزام۔ امریکہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد عراق، شام اور دیگر مقامات پر امریکی فوج پر حملے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد غزہ پر سب سے بڑا حملہ کیا، جس میں اسرائیلی بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا لبنانی سرحد پر حملہ، حزب اللہ کے 4 کارکن شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان پر میزائلوں سے بھی حملے کیے گئے، جبکہ سرحدی قصبے کفر کلا اور شمال میں تل نحاس کے قریب الحراج کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیبا فارم سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے 5 ٹھکانوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر حزب اللہ کے 2 حملوں میں اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑی تباہ کی گئی۔ ادھر عراق سے امریکی فوجیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شام میں امریکی فوج کے اڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امدادی سامان کے 20 ٹرک غزہ میں داخل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ سے امدادی سامان کے مزید 20 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رفح کراسنگ سے روانہ کی گئی غزہ انسانی امداد سامان کی یہ تیسری کھیپ ہے اور گزشتہ 2 روز میں امدادی سامان کے 34 ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ امداد غزہ کے لوگوں کو درکار یومیہ امداد کا 4% بھی نہیں ہے اور غزہ میں مسلسل 14ویں روز بھی بجلی مکمل طور پر بند ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 700 مریضوں کی گنجائش والے الشفا ہسپتال میں 5000 مریض
موجود ہیں، جبکہ غزہ میں بھیجی گئی امداد میں ایندھن شامل نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت کا فارن ایکٹ کے تحت غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور بے دخلی کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے فارن ایکٹ کے تحت غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور بے دخلی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فارن ایکٹ کے تحت افغان شہریوں کو گرفتاری، حراست اور بے دخلی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 1 نومبر سے فارن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈر جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے فارن ایکٹ 1946 کا سیکشن 3 نافذ کرنے کی منظوری دی ہے اور وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ سے سمری سرکولیشن کے ذریعے یہ منظوری حاصل کی۔ ذرائع کے مطابق سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔